تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ فلما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے، علم کی تگ و دو میں، علم کے حصول کے لیے، علم کی جستجو کے لیے، چاہے تھوڑا علم ہو زیادہ علم، اس کا بیان نہیں فرمایا، فرمایا علم کی تگ و دو کے لیے سفر کرتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ رب العزت جنت کا راستہ ایسے شخص کے لیے آسان کر دیتا ہے. اس صحیح مسلم کے حدیث پاک کے تحت آج اتنی عمر گزر گئی ہے، کیا کبھی کسی مسئلے کی جستجو کے لیے ہم کسی عالم کے پاس چل کر گئے؟ اس مسئلے کا مجھے علم نہیں، جا کر عالم سے پوچھوں. اس مسئلے کی مجھے خبر نہیں، اس سے پوچھوں جسے اللہ نے صاحب علم بنایا ہے، علم کی خیرات سے نوازا ہے، اللہ نے جسے عالم بنایا ہے، تاکہ جا کر چند قدم چل کر اس کے پاس جاؤں اور مسئلہ پوچھوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا میری وراثت مال و دولت درم اور جائیداد نہیں، میری وراثت علم مصطفیٰ ہے، علم محمدی ہے. علم اللہ نے تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کو دیا ہے، میرے بعد جو اس علم کے وارث ہے وہ علماء ہیں. ہماری جائیداد کے وارث ہمارے وارث بنتے ہیں، بیوی بچے اولاد بیٹا بیٹی بنتے ہیں، حضور کے علم کے وارث حضور نے فرمایا علماء ہیں. کتنا بڑی امام افروز اور جملے ہیں، یہ ذرا توجہ کرے کہ حضور نے اپنے علم وارث اپنے علماء امت کو بنا دیا، اپنی امت کو علماء کو بنا دیا، اور فرمایا جو صاحبان علم ہوں گے اور علم کے راستے پر چلیں گے، جنہیں عالم کہا جائے گا، خبردار اسے اس شخصیت میں نہ دیکھنا یہ فلاں قبیلے سے ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں قوم سے ہے، فلاں علاقے سے ہے، خبردار اس کے ذریعے اس چیز پر نہ جانا، بلکہ دیکھنا اس کے سر پر مصطفیٰ نے اپنی وراثت علم کی دستار سجا دی ہے. آج ہم بھی دیکھیں ہم میں سے کتنے ہیں کہ چل کر علماء کے پاس گئے ہم کسی مسئلے کی دریافت کرنے کے لیے نہیں گئے. ہاں کہیں برابری ہو جائے گی مولوی سے پوچھ لیں گے، ملے سے کچھ ورسوں وہ الفاظ بھی ہم دینا گوارا نہیں کرتے جن کے اندر علماء کی عزت ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ عالم معاذ اللہ معاشرے کا سب سے نچلا طبقہ ہے پسا ہوا، حالانکہ مصطفیٰ نے اس کے سر پر اپنے علم کی دستار باندھی ہے. اس سے بڑی فضیلت کیا چاہتے ہیں؟ علم مصطفیٰ کا مصطفیٰ نے اسے اپنا وارث بنایا ہے، اس سے بڑی اس کو عزت کیا چاہیے؟ تو انہیں دیتے نہ دو، کل قیامت کے دن پتہ لگے گا کہ علماء کو اللہ کتنی بڑی عزتیں دے رہا ہے. آج یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے بالکل ناپید ہو گئی ہے. علم کی جستجو ختم ہو گئی ہے، علم کی طلب ختم ہو گئی ہے، علم سیکھنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے. دوستوں علماء کی مجلس سے ویران ہو گئی ہے، علماء رائے تک رہے ہیں. کاش کوئی آئے ہم سے، ہمارے سینوں کے اندر جو علم ہم چھپا لے جائیں گے قبروں کے اندر، کوئی آئے یہ علم ہم سے اپنے سینے کے اندر منتقل کر کے لے کے چلا جائے، تاکہ ہم خوشی خوشی اس دنیا سے جائیں. جو علم میرے سینے میں اللہ نے رکھا تھا وہ علم میں نے کسی اور کے سینے میں ڈال دیا ہے. آج تو علم ناپید ہو چکا ہے، علم کی قدریں مٹ گئی ہیں. پتہ نہیں ہماری آنے والی اولاد علم سے کتنی آری اور دور ہو چکی ہے. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی آ چکے ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھتے امامے باندھتے علماء کی صفوں کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لیا ہے. عالم کے علم سے بھی واقف نہیں، وہ نیت سے جاہل ہے، لیکن انہیں تھوڑا علم آ گیا، تھوڑی سر آ گئی، تھوڑا تقریر کرنا آ گیا، ہمارے لوگوں نے سمجھا یہ بھی بڑا عالم ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں، بس تقریر کا فن آ گیا. تقریر کرنا اور بات ہے، علم کی بات کرنا اور بات ہے. ہمارے عوام کو اس چیز کی خبر نہیں. عالم اگر علم کی تقریر کرے لوگ اس کی تقریر پر اتنا واہ واہ نہیں کرتے جتنا جاہل کے قصے من گھڑت کہانیوں پر سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ ہماری عوام کا حال ہے، من گھڑت واقعات پر قصے پر جھوم اٹھیں گے، ایسے ایسے کریں گے. عالم حدیث بنائے ایسے منہ بنا کر بیٹھے ہوں گے جیسے دل کو سکون ملا ہی نہیں. کہانیوں سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے. حدیث پڑھے عالم، قرآن پڑھے، ہمیں سکون بھی نہیں ملتا. پڑھا ہی عالم کا مزہ نہ. ارے حدیث کے اندر مزہ نہیں آیا تو کس چیز میں آئے گا؟ قرآن کے اندر تجھے مزہ نہیں آیا تو کس چیز کے اندر آئے گا؟ اس کے بیان کرنے میں نقص نہیں تھا، تیرے باطن کے بھی اصلاح نہیں ہوئی کہ قرآن و حدیث اثر کرے. ہماری صفوں میں ایسے شخص آ گئے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں،
لیکن علم کی خیرات اور علم کا انہیں بالکل عین بھی نہیں ملی، عین بھی نہیں ملی انہیں علم کی۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کے رویوں کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، جو عالم نہیں، جن علم کی خیرات نہیں ملی، ان کو دیکھ کر ہم سارے عالموں کو ایک نظریے سے نہ دیکھیں، ایک نظریے سے نہ دیکھیں۔ اگر دکاندار پورے بازار میں ایک دکاندار ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ایمان سے بتاؤ کہ آپ پورے بازار میں سودا لینا بند کر دیتے ہیں؟ آپ کبھی کہتے ہیں سارے دکاندار ہیومن مرا؟ نہیں، آپ اچھے دکاندار کے پاس جائیں گے برے کو چھوڑ کر۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے اور وہ عالم نہیں ہے، اس کا رویہ کوئی غلط ہے، اس عالم کو چھوڑ کر کسی اچھے کے پاس بیٹھ کر تو دیکھو، پھر تمہیں خبر ہوگی کہ عالم کیسا ہوتا ہے، عالم کی مجلس کیسی ہوتی ہے، عالم کا چہرہ کیسے ہوتا ہے، عالم جو بیان کرتا ہے اس کے بیان میں مصطفیٰ کے علم کا نور کیسے جو ہے نکلتا ہے۔ اگر کوئی شخص ادھار دیتا ہے اور ادھار پر سود دیتا ہے، ایمان سے بتاؤ آپ نے سارے لوگوں سے ادھار لینا بند کر دیا ہے یا سارے سود نہیں پھر دے؟ نہیں، آپ اس سے ادھار نہیں لیں گے جو سود دیتا ہوگا، آپ اس سے ادھار لیں گے جو جتنی ادھار لی واپس اتنی رقم لے گا۔ اس لیے دوستو، جیسے آپ اپنے معاشرے کے اندر کوئی ایک برا ہے، آپ اس کو برا جانتے ہیں، پورے معاشرے کو برا نہیں جانتے۔ ایک دکاندار برا ہے، آپ اس دکاندار کو برا کہتے ہیں، پوری مارکیٹ کو برا نہیں کہتے۔ ایک شخص سود خور ہے، زانی ہے، شرابی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں، پورے معاشرے کو زانی شرابی نہیں کہتے۔ پھر تو یہ ناانصافی کی بات ہے، ایک جاہل داڑھی رکھ کے سر پر امامہ سجا کر اور چند الفاظ تقریر کی آ جائیں، ہم اسے عالم سمجھ بیٹھے، اور وہ کسی مدرسے سے نہ پڑھا ہو، کسی علم کی سند اس کے پاس نہ ہو، اگر اس سے کوئی غلط حرکت ہو جائے پھر ہم سارے عالموں کی توہین کر دیتے ہیں۔ یہ تو ناانصافی ہے دوستو۔ جس نے برا کیا اس کو برا کہو، جس نے غلط کیا اس کو غلط کہو۔ دوستو، ہر ایک کو ایک لاٹھی کے اندر، ایک ترازو کے اندر نہ تولو، اپنی بھی اصلاح کریں، ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور علماء نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے۔ ہمارے محراب و منبر سے ادب بھی چلا گیا ہے، ادب بھی چلا گیا ہے۔ آج نچ کھولے ایسے ایسے خطیب آگے ہیں کہ لوگ کان پکڑتے ہیں، یہ علماء کا حال ہے، حالانکہ وہ علماء نہیں ہے۔ دوستو، عالم اور غیر عالم کے اندر فرق کریں۔ آج سوشل میڈیا نے علماء سے امت کو دور کر دیا، علماء کی مجلس سے دور کر دیا عالموں کو، مصطفیٰ کے وارثوں کو اور صاحبان علم کو سن کر تو دیکھو، پھر دیکھو گے کہ عالم انہیں کہتے ہیں۔ ہم نے سنا ہی نہیں، ہم نے بس اس کو عالم سمجھا جو بڑی سبحان اللہ کروائے، بڑے واقعہ سنائے اور عوام ایسے جھوم رہی ہو۔ ہم کہا آج تو بڑا مزہ آ گیا، آج بڑا مزہ آ گیا۔ ایسے نہ کریں دوستو۔